محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ من المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تمام دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کو ولایت علی چینل 313 اور مجھ حکیم کی جانب سے سلام یا علی مدد کے ساتھ اور ہزاروں دعائیں کہ میرا مالک اس چینل ولایت علی 313 اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام وہ احباب جو مسلسل اس چینل کے وسیلہ سے، اس چینل کے توسط سے ذکر محمد و آل محمد، معرفت آل محمد علیہ السلام حاصل کر رہے ہیں، مولانا تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لہیہ چینل پہ آنے والے تمام خطبہ، تمام ذاکرین، تمام علماء کی کاوش جو آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، میرا مالک وہ کوشش، وہ صحیح، وہ کاوش قبول فرمائے اور میرے وقت کے آقا و مولا ہمارے اس امور پر ہم پر راضی ہوں. جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کی اہلیہ اور تمام ان کے دوست احباب، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. لہیہ آج کا ہمارا یہ سیشن، آج کا ہمارا یہ ذکر کا محفل 8 شوال تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی دہشت گردی اور اس کے خلاف ایک احتجاج ہے. خداوند متعال نے جب حضرت آدم کو تخلیق کیا اور حضرت آدم کے خلقت کے بعد حضرت آدم کے سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا، تو تمام ملائکہ نے حکم پروردگار کو اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک خود ساختہ دلیل بنائی، اور وہ دلیل بارگاہ پروردگار میں خدا کے سامنے پیش کی، اور اس نے اس دلیل کو یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور باہر صورت آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے افضل ہے، اور اپنی افضلیت کو بارگاہ پروردگار میں حضرت آدم کے تقابل میں پیش کیا اور اطاعت پروردگار سے روگردانی کی. اس وقت نسل انسانیت تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ابھی آدمیت کا پہلا آدم زمین پہ اترنا تھا. تو یہ پوری کی پوری کہانی جو تھی، یہ پورا کا پورا راز جو تھا، یہ ہم تک قرآن کی صورت میں پہنچ گیا، جو ایک آفاقی کتاب ہے. خدا نے اس تمام واقعے کو قرآن میں محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے بعد ہمیں لفظ بہ لفظ اس کہانی کو سنایا کہ یہ پروردگار کی طرف سے کہا گیا تھا، یہ جواب ملائکہ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ جواب جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے آیا تھا. اب یہاں کہنے کا مطلب اور مقصد، اور آج کے موضوع کے ساتھ اس کو متصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند متعال نے حکم دیا اور ابلیس نے اس حکم کے مقابلے میں دلیل دی. آج کوئی بھی کلمہ گو، کوئی بھی مسلمان، کو بھی اللہ کو سجدہ کرنے والا دونوں طرفین کی طرف سے موقف سننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ آئیے پروردگار کے حکم کے مقابلے پہ جو دلیل قائم کی گئی اس دلیل کو پرکھیں کہ کیا یہ دلیل جو ہے وہ مضبوط تھی، کیا یہ دلیل محکم تھی، کیا اس دلیل پہ اس کی نافرمانی کو معاف کیا جا سکتا تھا. کوئی بھی اس دلیل کو دیکھنے کی بجائے فوراً بحیثیت مسلمان پہلی بات یہ کہے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کرو، تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے دلیل نہیں ہوتی. جب خدا کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرو،
تو پھر چاہے وہ دلیل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہی کیوں نہ ہو، وہ پروردگار کی اطاعت کے خلاف ہو گئی، اللہ کے حکم اور اللہ کے امر کے خلاف ہو گئی، لہٰذا اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو حکم کے مقابلے میں آئے۔ اب ہم بحث آج بہر صورت مکمل کریں گے، لیکن میرا سوال اہل اسلام سے یہ ہے کہ یہ بات بعد میں ہوگی کہ قبروں پہ نشان ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، قبریں پختہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، قبروں کی تعمیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، قبروں پہ گنبد بننا چاہیے یا نہیں چاہیے، اہل بیت اور آئمہ کی قبور کی حیثیت قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہونی چاہیے، یہ بحث بعد میں کریں گے۔ پہلے اللہ کا حکم دیکھیں کہ خدا نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اہل بیت کی مودت ہی مانگ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو جب خدا نے مودت کا حکم دے دیا تھا تو حکم کے مقابلے میں دلیل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نعرہ حیدری علی علی علی۔ اب اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں تو طرح چوں چرا، کیوں کیا کیسے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، حیثیت کیا ہے یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے حکم دے دیا ہے ان کی مودت کا۔ تو جن کی مودت کا حکم دیا ہے تو خدا نے پھر مودت کا حکم دیتے ہوئے خدا نے پیمانہ نہیں دیا اس حد تک کرنی اور اس حد تک نہیں کرنی۔ خدا نے کہا ہے کہ مکمل دین کی قیمت اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس دین کی اجر جو ہے وہ مودت فی القربہ میں۔ مودت فی القربہ میں جب علماء نے بحث کی تو انہوں نے یہ بات کو ثابت کیا کہ یہاں قربہ سے مراد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، یعنی کہ خداوند متعال جو ہے وہ پورے کے پورے دین کی قیمت صرف رسول کی امت سے نہیں، صرف پورے مکمل دین کی قیمت مانگ رہا ہے، جو دین آدم سے شروع ہو کے خاتم النبیین تک آیا تھا۔ تو خدا نے کہا اگر تمہارے پاس یہ مکمل دین پہنچا ہے اور تم اس دین کی کوئی قیمت دینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ایک ہی ہے کہ تم نے زہرا سے مودت کرنی۔ بے شک جس کی مودت کا حکم تھا، اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر وہ سیدہ دربار میں گئی تھی تو ان کے سامنے دلیل کیا قائم کی گئی تھی، اگر اس سیدہ کا بیت الحزن گرایا گیا تھا تو کیا دلیل قائم کی گئی تھی، یا ان کا روزہ گرایا گیا تو کیا دلیل قائم کی گئی۔ ہم نے دلیل نہیں دیکھنی، ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مقابلے پہ شیطان کی دلیل کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی تو زہرا کی عزت کے مقابلے پہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ تو اب جناب سیدہ کے مقابلے تو آج 8 شوال پوری دنیا میں آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں آج کے دن کو مناتے ہیں۔ یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے عنوان کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور یہاں پر آغاز کیا جاتا ہے کہ آل سعود نے جناب سیدہ کا روزہ گرایا تھا، تو یہ احتجاج آل سعود کے خلاف ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ احتجاج آل سعود سے شروع نہیں ہوگا، یہ احتجاج وہاں سے شروع ہوگا جنہوں نے دروازہ زہرا کو گرایا تھا، یہ احتجاج شروع ہوگا جنہوں نے جناب سیدہ کا بیت الحزن گرایا تھا، جنہوں نے جناب سیدہ نے وہ گھر، وہ چھت جو رسول کو رونے کے لیے بنائی تھی، جنہوں نے وہ گھر گرایا تھا، جنہوں نے سیدہ کا دروازہ گرایا تھا، یہ احتجاج ان سے شروع ہو کے ان تک آئے گا جنہوں نے سیدہ کے روزے کو گرایا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب خداوند متعال نے حکم دے دیا تھا کہ صرف اور صرف ہم نے ان سے مودت کرنی ہے اور مودت کے علاوہ ہم نے ان سے کچھ دلیل نہیں کرنی، کوئی آگے بحث نہیں کرنی، تو جہاں مودت کا حکم تھا وہاں پر یہ ظلم کیوں ہوا؟ آئیے اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بعد رسول اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک ہے مکتب اہل بیت، ایک ہے مکتب صحابہ۔ مکتب اہل بیت سے مراد یہ کہ جنہوں نے بعد رسول اہل بیت علیہ السلام کو صحابہ کے مقابلے پہ ترجیح دی
اور امامت کو اہل بیت سے لیا، دین کو اہل بیت سے لیا، احادیث کو اہل بیت سے لیا، فقہ شریعت کو اہل بیت سے لیا۔ انہی مکتب اہل بیت کے پیروکار جب ایک گروہ کی صورت میں آئے تو کیونکہ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں تو انہیں شیعہ نے علی کہا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں جو بعد از رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کا گروہ ہے۔ اس وقت دنیا میں اسلام کا دوسرا گروہ جو ہے، وہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ہے مکتب صحابہ، جن سے مراد اہل سنت ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو بعد از رسول صحابہ کی خلافت کے قائل ہیں، دین صحابہ سے لے لیتے ہیں، شریعت صحابہ سے لے لیتے ہیں، احادیث صحابہ سے لیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد از رسول نظام خلافت جو ہے وہ جن کے ہاتھ میں آیا وہیں سے ہم شریعت لیتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے مکتب صحابہ یا اہل سنت۔ ایک تیسرا مکتب ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے، لیکن میں اس مکتب کا آغاز بتا دیتا ہوں۔ اس مکتب کا نام ہے مکتب بنی امیہ۔ ان کا آغاز جو ہے وہ دور رسول میں ہو گیا تھا۔ یہ مکتب جو ہے یہ دور رسول میں آ گیا تھا، یہ گروہ دور رسول میں تھا۔ یہ مکہ سے رسول کے ساتھ اسلام نے جیسے جیسے اسلام کی پرورش ہوئی، جیسے جیسے اسلام نے پروان چڑھنا شروع کیا، ویسے ویسے یہ مکتب بھی اسلام کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ وہی گروہ تھا جو بظاہر طور پہ مکہ میں موجود تھا، اور مکہ میں موجود ہو کے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے۔ فتح مکہ پہ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام سے دشمنی کا آغاز کر دیا۔ اب ان کے ہاں اہل بیت سے دشمنی آل محمد کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے تھی۔ ان کے دلوں میں علی سے دشمنی علی ابن ابی طالب ہونے کی وجہ سے نہیں، علی ولی اللہ کی وجہ سے تھی۔ ان کی دشمنی محمد ابن عبداللہ سے نہیں، محمد رسول اللہ سے تھی۔ یہ نظام الہی کے منکر تھے، یہ توحید کے منکر تھے، یہ اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے، اور جو خدا کے ساتھ مربوط نظام تھا اس تمام نظام کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ بظاہر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنی ملوکیت، اپنی بادشاہت کو قائم کیا، اور وہی بادشاہت کو لے کے اسلام میں آ گئے۔ دور رسول میں جو اس مکتب کا سب سے بڑا بانی تھا اس کا نام ابو سفیان تھا۔ بعد از ابو سفیان جس نے اس مکتب کو تحفظ دیا وہ معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ لعنت بے شمار۔ یہ لوگ مولا امیر المومنین کے مقابلے پہ آئے، اور مولا امیر المومنین کے مقابلے پہ آ کے جنگیں بھی کی۔ مختلف جگہوں پہ یہ مولا علی کے مد مقابل آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے۔ اب میں اس مکتب کا آغاز آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ مکتب بنی امیہ جو ہے، ان کے دل میں جو دشمنی تھی وہ اللہ کی دشمنی تھی، پھر محمد رسول اللہ کی دشمنی تھی، اور پھر علی ولی اللہ کی دشمنی تھی۔ اس قدر دشمنی ان کی نسلوں میں پروان چڑھی، اس قدر دشمنی ان کی نسلوں میں پروان چڑھی کہ آپ خلفائے بنی امیہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی مکمل زندگی اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں گزری۔ حتیٰ کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد، امام حسن کی شہادت کے بعد، حاکم شام کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا تھا کہ اب تو علی بھی شہید ہو گئے، حسن بھی شہید ہو گئے، اب تمہیں اہل بیت سے دشمنی ختم کر دینی چاہیے۔ ابھی اس شخص نے یہ سوال کیا تھا یا مؤذن نے اذان دی، حاکم شام ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور ٹیک لگا کے کہنے لگا میں کیسے دشمنی ختم کر دوں، کیونکہ میرے باپ کا نام تو اذان میں نہیں لیا جا رہا، لیکن محمد ابن عبداللہ کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ آل محمد علیہ السلام کے نام اور نشانات کو ختم کریں۔ یہ نام اور نشانات ختم کرنے کا آغاز بنی امیہ سے ہوا تھا، مکہ سے ہوا تھا، پھر حاکم شام کی طرف سے ہوا،
یہ آغاز ہوتے ہوئے اتنا چلا کہ اسی اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں پہلے محمد رسول اللہ کی دشمنی میں انہوں نے بدر کی، محمد رسول اللہ کی دشمنی میں انہوں نے احد کی، محمد رسول اللہ کی دشمنی میں یہ جنگیں کرتے رہے. جب فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر اب محمد رسول اللہ سے دشمنی کنورٹ ہو کے علی ولی اللہ پہ آ گئی. جب علی ولی اللہ پہ دشمنی آئی تو پھر انہوں نے علی ولی اللہ کے مقابلے پہ جمل، علی ولی اللہ کے مقابلے پہ صفین، علی ولی اللہ کے مقابلے پہ نہروان لی. شہادت امیر المومنین، شہادت حضرت امام حسن، شہادت سیدہ، دروازہ رسول کا جلنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے یہی مکتب جو تھا وہ کار فرما تھا. اسی مکتب کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کار فرما تھا. اب بنیادی مقصد کیا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کے نام اور معاذ اللہ ان کے نشانات کو ختم کرنا. اسی خلفائے بنی امیہ میں ایک ظالم سے بڑھ کے ظالم افراد اس میں آتے گئے. انہی خلفاء میں سے ایک خلیفہ آیا ہے جس کا نام تھا عمر بن عبد العزیز، جو بظاہر بنی امیہ کے خلفاء میں سے ایک مثبت کردار کا حامل انسان تھا. اس کے بھی مثبت کردار کے حامل ہونے میں مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں. اس میں سے ایک مؤثر ترین واقعہ یہ ہے کہ اس کا استاد جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، اور مکتب بنی امیہ کے ہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ممبروں پہ سب و شتم کیا جاتا تھا، گالی بکی جاتی تھی. مولا امیر المومنین پہ کھلم کھلا نفرین اور تبرہ کیا جاتا تھا. یہ پورے کے پورے اس دور میں چلتا آیا. پورا مکتب بنی امیہ کا دور امیر المومنین کے خلاف، یہ جو ایک تحریک تھی کہ نماز جمعہ کے خطبوں میں امیر المومنین کو برا بھلا کہنا، اس تمام تحریک کو پوری کی پوری بنی امیہ نے نسل در نسل چلایا. عمر بن عبد العزیز کے پاس اس کا استاد تھا، تو اس نے اس کو یہ بات کہی. اس نے کہا کہ بدر کے لوگوں کا، بدر کے مقتولین کا کیا گناہ ہے کہ انہیں برا کہا جائے. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ یقیناً بدر کے مقتولین کو برا نہیں کہنا چاہیے، شہداء بدر کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس نے کہا اگر بدر کے مقتولین کو برا نہیں کہنا چاہیے تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے بدر میں شرکت کی، جو اہل بدر تھے، انہیں برا کہنا چاہیے جنہوں نے اسلام کی طرف سے جنگ کی. اس نے کہا تم کیا کہنا چاہتے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے کہ علی فاتح بدر و احد ہے. اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی. اسے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے خلیفہ بننے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بھی خلافت میں نہیں تھا. لیکن اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کیا کہ اگر خلافت کبھی میرے پاس آئے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خلاف اس تحریک کو میں ختم کروں گا. اللہ کا یہ مصلحت تھی، حکمت پروردگار تھی کہ خلافت عمر بن عبد العزیز کے پاس آئی. اب اگر یہ ظاہری طور پہ جو ایک نسل در نسل اتنے سالوں سے چلا رہا تھا، اگر اس کو یہ اپنی خلافت کے پہلے ہی دن ختم کرتا تو اس کے خلاف ایک بڑی آواز اٹھ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے اس کو کوئی مضبوط سہارا چاہیے تھا. اس کے لیے پھر اس نے ایک بہانہ تراشا. اس نے ایک یہودی کو تیار کیا کہ جب میں دربار میں بیٹھا ہوں اور دربار میں علماء بیٹھے ہوں تو تم نے آ کے مجھ سے کہنا ہے کہ میں اپنے لیے آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں. اس یہودی نے عمر بن عبد العزیز کے کہنے پہ دربار میں بیٹھے ہوئے مولویوں اور علماء کی موجودگی میں آ کے کہا کہ میں آپ سے آپ کے لیے بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں اپنے لیے. تو اس نے کہا کہ میں ضرور یہ رشتہ دوں اگر میرے مذہب کے علماء مجھے اجازت دیں. تو اس نے وہاں دربار میں بیٹھے علماء کرام سے کہا کیا کہتے ہیں آپ کے، کیا یہودی کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ تو علماء نے کہا قطعاً یہ بات غلط ہے، یہودی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، اہل اسلام نہیں ہے. اس نے کہا یہ اہل کتاب تو ہیں. اس نے کہا نہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری، اور حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین کی بیٹی اور یہودی کے گھر. اس نے کہا یہ منع تم کر رہے ہو کہ اسلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا اسلام کر رہا ہے. جب علماء نے کہا اسلام کر رہا ہے تو انہوں نے کہا یہودی تمہاری نظر میں کیا؟ انہوں نے کہا ہماری نظر میں یہ کافر ہے، برے ہیں. تو انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم
مجھ جیسے ایک حقیر خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کا رشتہ آج کے دور کے ایک حقیر یہودی سے نہیں ہونے دے رہے، تو رسول نے اپنی بیٹی کا عقد علی سے کیوں کیا تھا؟ اس دلیل کے سامنے علماء خاموش ہو گئے اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ممبروں پہ مولا امیر المومنین کے خلاف سب و شتم نہیں ہوگا۔ یہ بنی امیہ کا یہ آخری خلیفہ تھا خلافت میں جس نے مولا امیر المومنین پہ اس سب کو، اس نفرین کو اور اس تحریک کو ختم کیا تھا۔ اب اس واقعے کو سنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام سے نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی کہ ان کے نام اور ان کے نشانات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور وہ مٹا دیے جائیں۔ یہی سلسلہ آگے چلتا ہے۔ عباسیوں میں آ کے متوکل ملعون وہ تھا جنہوں نے پہلی بار قبر امام حسین پہ ہل چلائے تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے اوپر جو بیری کا درخت تھا اسے کاٹا تھا کہ تاکہ یہ نشان ختم ہو جائے اور قبر حسین کا نشان نہ رہے۔ اب دشمنی مٹی سے نہیں تھی، دشمنی قبر سے نہیں تھی، دشمنی اس نشان سے تھی جو اہل بیت کی صورت میں زندہ تھا۔ اب یہی سلسلہ چلتا 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 آیا اور پھر 8ویں صدی میں، 800 کی صدی میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ یہ آ کے ایک عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے اور یہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اسلام میں قبروں کے اوپر نشانات بنانا جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ آتے ہی اس کی ترویج کرتا ہے، اس عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ پہلا شخص تھا ابن تیمیہ جس نے قبروں کے نشانات جو تھے ان کا جواز نہ ہونے کے دلیلیں اکٹھی کی اور کہا کہ قبروں کے اوپر نشانات نہیں ہونی چاہیے، قبریں پختہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ قبروں کے لیے نہیں تھا، یہ سب کچھ پیچھے ایک مکمل استعماری طاقت تھی جو پیچھے تھی، اور ابن تیمیہ کے اس نظریات کو آگے جو ہے وہ ابن قیم نے پھیلایا، اور اس نے تو باقاعدہ اس نے تو جواز، عدم جواز پہ فتویٰ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو آیا اس نے قبروں کے اوپر پختہ قبریں بنانا اور پختہ قبریں رکھنا اور قبروں کے اوپر نشانات ہونا، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ کفر کہہ دیا اور شرک کہہ دیا۔ انہی کے نظریات آگے چلتے ہوئے پھر محمد ابن عبد الوہاب نامی ایک شخص آیا جس نے ان کے تمام نظریات کو لیا اور نظریات کو لے کے اس کے ساتھ سعود کی حکومت، ان کے دولت، ان کی طاقت اس کے ساتھ ہوئی، اور محمد بن عبد الوہاب نے ایک باقاعدہ مذہب، ایک باقاعدہ مکتب وہابیت کی صورت میں شروع کیا اور جنت البقیع کو گرانے کا حکم دیا۔ لعنت بے شمار۔ عربی میں بقیہ کہتے ہیں اس جگہ کو، بقی کا لفظ ہے، بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی درخت پائے جاتے ہو۔ اسے بقیہ غرقد بھی کہتے ہیں، غرقد ایک درخت ہے، ان کی کثرت وہاں پر تھی جس کی وجہ سے اسے بقیہ غرقد کہا جاتا ہے۔ جنت پہلے نہیں تھی، جنت البقیع ہوئی ہے آل محمد کی وجہ سے، کیونکہ جہاں پر سرداران جنت آ جائیں تو پھر وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ جنت ہو ہی جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ مدینہ منورہ کا ہجرت اسلام سے پہلے، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، اس سے پہلے کا قبرستان ہے، یہ پہلے کا قبرستان ہے۔ یہ مکمل جو قبرستان تھا اس کے اوپر یہودیوں کی قبریں تھیں، لیکن بعد میں اس کے دیوار کر کے یہودیوں کا قبرستان علیحدہ اور مسلمانوں کا قبرستان علیحدہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جنت البقیع میں جو قبر بنی تھی وہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت، جب یہ بدر کے بعد
جناب عثمان بن مظعون یہ صحابی رسول تھے، سب سے پہلا یہ صحابی تھا جو اس قبرستان میں اسلامی شخصیت جو دفن ہوئی، اور جس کی قبر کو بنانے کے بعد رسالت مآب نے اس کی قبر پہ ایک پتھر جو ہے وہ نشان کی صورت میں رکھا۔ یقیناً رسول کی نگاہیں اس وقت اس فتنے کو دیکھ رہی تھی، تو رسالت مآب نے عثمان بن مظعون کی قبر پہ پتھر رکھ کے یہ دلیل قائم کر دی کہ قبروں پر نشان بنانا بدعت نہیں بلکہ نبی کی سنت۔ پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب کے ایک فرزند بیٹے جناب ابراہیم، جو جناب ماریہ قبطیہ کی توسل سے ان کی گود میں رسالت مآب کا یہ نور اترا تھا، رسالت مآب کے یہ نور نظر بیٹے اترے تھے۔ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ان کی رحلت ہو گئی، تو رسالت مآب نے جناب ابراہیم اپنے بیٹے کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی جنت البقیع میں بنائی، اور بنانے کے بعد رسالت مآب نے باقاعدہ اس قبر پہ پانی چھڑکانے کا حکم دیا۔ پانی کیوں چھڑکوایا گیا تھا؟ کیونکہ عرب میں ہوا تیز چلتی تھی، تو رسالت مآب نے اس قبر کو پختہ رکھنے کے لیے تاکہ یہ نشان محفوظ رہے، ہوا کے چلنے کی وجہ سے یہ مٹی اڑ جانے کی وجہ سے نشان منہدم نہ ہو جائے، تو رسالت مآب نے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پانی چھڑکوایا اور اس قبر کو لیپ کروایا۔ اب اگر قبروں کے نشان رکھنا بدعت ہوتی تو نبی اپنے بیٹے کی قبر کا نشان نہ رکھتے۔ اس کے بعد پھر اس قبرستان میں اہل بیت علیہم السلام کی بہت نامور شخصیات، جناب رسالت مآب کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، آپ کے چچا زاد بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب، آپ کے صحاب جناب مقداد ابن اسود، جناب خزیمہ ذو شہادتین، زید ابن حارثہ، جابر رضی اللہ انصاری، اس کے علاوہ بہت سے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد کی قبریں۔ پھر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سرکار حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام، اور سرکار امام صادق الفطرت علیہ السلام، بی بی ام البنین صلوات اللہ علیہ۔ یعنی کہ اگر میں نام گننے کے لیے جاؤں تو ایک بہت لمبی فہرست ہے جس کا تعلق صرف اہل بیت علیہ السلام سے نہیں، صحابہ رسول سے بھی ہے، ازواج رسول سے بھی۔ ابن تیمیہ کی نظریات کو لے کے محمد بن عبد الوہاب نے جب سعود کی زیر سرپرستی یہ تحریک شروع کی اور اس کو پیسہ دے کے باقاعدہ ایک مذہب بنا کے، اس مذہب اور مکتب کی کتابیں بنا کے ابن تیمیہ کے فاسد نظریات کو پھیلایا گیا۔ ابن تیمیہ اتنا بدبخت ترین دشمن اہل بیت تھا کہ ابن تیمیہ کی اگر میں عقائد اور فاسد نظریات آپ کے سامنے پڑھوں تو لوگوں کی آنکھوں میں خون آ جائے۔ آج بھی اس کے نظریات کے حامی افراد دنیا میں موجود ہیں۔ ابن تیمیہ وہ ملعون ترین شخص ہے جس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے قاتل ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کو مومن اور متقی لکھا۔ اس نے کہا، لکھا ہے، اس پہ دلیل دی ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جو تھا اس کے بارے میں اس نے لکھا یہ مومن تھا، متقی تھا، اس نے ظاہراً یہ جو کام کیا ہے یہ عمل خیر کرنے کے لیے کیا، لیکن اس سے خطا ہو گئی، لیکن اس کے ایمان پہ کوئی شک نہیں۔ یہ ہے دشمنی اہل بیت ابن تیمیہ کی، جس کے نظریات کو لے کے جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، جس کے نظریات کو لے کے قبر زہرا کو گرایا گیا، جس کی فتوے کو لے کے جناب سیدہ کی قبر کو مسمار کیا گیا۔ اس ملعون کا عقیدہ یہ تھا کہ علی کا قاتل مومن ہے، اور دوسری طرف اس نے کہا ہے کہ خلیفہ دوم کا قاتل جو ہے ابو لولو جو ہے وہ یہودی ہے، اور اس کے بارے میں اس نے مختلف قسم کے فتوے دیے۔ یہی ابن تیمیہ جو ہے، اس کا نظریہ جو ہے، اس نے بحث لکھتے ہوئے جناب سیدہ کی وصیتوں میں، جب جناب سیدہ نے وصیت جو ہے وہ تمام مکتب کی یہاں ہے، جناب سیدہ نے کہا ہے کہ یہ افراد میرے جنازے میں نہ آئیں، تو اس ملعون نے اس پہ وصیت پہ اپنی بحث لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ان افراد کو جنازے سے منع کرنے کا نقصان خود جناب سیدہ کو معاذ اللہ ہوا کہ ان کے جنازے پہ یہ لوگ نہ آئے تاکہ جنازے پہ افراد کی کثرت نہ ہو سکی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا نقصان ان صحابہ کو نہیں ہے، وہ جناب سیدہ کو۔ میری زبان پہ یہ الفاظ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ میں احباب کو، اہل سنت بھی سننے والوں کو
جنہوں نے ابھی تک پڑھائی نہیں ہے کہ یہ نظریات دیے کس نے تھے. یہ اتنا بڑا ملعون شخص تھا, اس کے دل میں اتنی دشمنی اہل بیت تھی کہ اس ملعون نے یہاں تک لکھا, اس نے جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں بکواسات لکھی. صحابہ کرام میں سے بہت سی جید شخصیات جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتی تھی, ان کے بارے میں بہت سی لغویات لکھی. تو لہذا ایسے شخص جس کے تحریر میں نظر آ رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور اس نے یہاں پر دلیل کس بات سے دی؟ اس کے نظریات کو جہاں محمد بن عبد الوہاب نے اکٹھا کیا, محمد بن عبد الوہاب کے پاس جو نظریہ ہے وہ نظریہ میرے اہل سنت دوست اگر سن رہے ہیں یا جو اہل حق سننا چاہتے ہیں, جو اہل حق اس تک پہنچنا چاہتے ہیں, محمد بن عبد الوہاب نے جو نظریہ دیا اس میں اس نے ایک دلیل دی. اس میں ایک دلیل, ایک حدیث دی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کے قبروں کو گرا دو, اور کوئی بھی قبر جو ہے وہ زمین سے اونچی نظر نہ آئے, اور کوئی بھی تصویر جو ملے تو اسے خراب کر دینا. ایک یہ خود ساختہ حدیث کو لے کے, اور یہ حدیث اگر اس پہ جرح کی جائے, اس کے راویوں کو پرکھا جائے, تو اس حدیث میں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ملے گا. اب اگر ایک حدیث کا, ایک جھوٹی حدیث کا سہارا لے کے جو بنی امیہ کی فیکٹریوں میں تیار ہوئی حدیث سے, ان حدیث کو لے کے کہہ دیا جائے کہ قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے, تو میرا ان توحید پرست لوگوں سے یہ سوال ہے کہ تمہیں قبروں پہ پتھر اچھا نہیں لگتا تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ اگر تمہیں پتھروں سے اتنی دشمنی ہے, تمہیں قبر زہرا پہ نشان اچھا نہیں لگتا تھا, تو حجر اسود کی تاریخ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسے نسبت ہو گئی. جس پتھر کو نسبت ہو جائے اسے تم خانہ کعبہ کے باہر رکھ کے چوم سکتے ہو. تو اگر کوئی گنبد اہل بیت کی قبروں کے اوپر بنا ہو تو وہ شرک کیسے ہو سکتا؟ لہذا پہلی بار 1220 ہجری میں ان قبروں کو منہدم کرنے کا فتویٰ دیا گیا. پھر اس کے بعد 1344 میں دوبارہ جنت البقیع کو گرایا گیا, اور 3 دفعہ بار بار جنت البقیع کو, قبروں کو گرایا گیا. اور صرف جنت البقیع مدینہ تک نہیں, اہل اسلام سے میری گزارش ہے کہ آج 8 شوال صرف ان ملعونین نے, محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کے حامل لوگوں نے, آل سعود نے, انہوں نے صرف جنت البقیع نہیں, انہوں نے مکہ میں رسول کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد, جو مومنوں کی ماں نہیں ہے, معصومین کی ماں ہے, ان کی قبر مبارک کو گرایا. حضرت عبد المطلب کی قبر مبارک کو گرایا. اس سے آگے اگر آپ کا کلیجہ سننے کے لیے تیار ہو میرے اہل سنت بھائیوں, انہوں نے ابوا کے مقام پہ جا کے حضرت آمنہ رسول کی ماں کی قبر کو گرایا. لعنت بے شمار. انہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے وہ تمام نشانات جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسلک تھے, ان تمام نشانات کو مٹایا گیا. لیکن شاید یہ نہیں سمجھے کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو کیا کہا تھا حضرت عبد المطلب نے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کرو, یہ گھر کا وارث کوئی ہے. ہمارا کام احتجاج کرنا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ان قبروں کا کوئی وارث ہے. یقیناً ابابیل اس وقت بھی آ جاتے اگر مہدی کا ظہور ابھی باقی نہ ہوتا. قائم کا ظہور باقی ہے,
ظالموں کی فہرست طویل ہوگی تو قائم کے ظہور کی تاخیر انتقام معصومین علیہ السلام میں پوشیدہ ہے۔ جب بقی کی قبروں کو گرایا گیا تو اس کے بعد بہت سی تحریکیں جو ہیں وہ اس بارے میں چلیں، بہت سی کتابیں اس بارے میں لکھی گئیں، لیکن اگر قبروں پر تعمیرات جائز نہیں تھی تو رسالت مآب ظاہری طور پر دنیا میں گئے 11 ہجری کو۔ ابن تیمیہ جو ہے اس کا متوفہ ہے 708 ہجری۔ اس کے بعد اس کا جو شاگرد تھا ابن قیم وہ متوفہ ہے 751۔ تو رسول سے لے کے ابن تیمیہ تک یہ 750 سال بنتے ہیں۔ ان 750 سال میں میرا چیلنج ہے کہ مجھے کوئی ایک مولوی یہ ثابت کرے ان 750 سال میں صحابی، تابی یا تبا تابی سے کسی نے قبروں پہ تعمیر کو رسول کے بعد شرعی طور پہ حرام قرار دیا۔ تو جب 750 سال میں نہیں تھا، 750 سال کے بعد وہ کون سا دین تھا جو ابن تیمیہ کے پاس آیا اور 750 سال تک وہ نہیں تھا؟ اس کے بعد 1202 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب آئے، یعنی کہ مزید 400 سال لگے ابن تیمیہ کے افکار و نظریات کو باقاعدہ مذہب کی صورت اختیار کرنے میں۔ اور پھر جب باقاعدہ مذہب کی صورت اختیار کر گئے تو پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا گیا، اور آج بھی اس کو باقاعدہ ایک مذہب کی صورت میں زندہ رکھا گیا ہے۔ آئیے ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو قبروں کی زیارت کے متعلق کچھ تاریخی شواہد جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک دن مروان نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر اپنا منہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ایسا کرنے والے کو گردن سے پکڑ اٹھایا اور کہا کہ تو جانتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اسے اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا اور پتھر کے پاس نہیں گیا، دیکھا رسول اکرم فرما رہے تھے دین پر گریہ نہ کرو، رکن سے اہل سے ملو، لیکن اگر غیر اہل سے ملو تو اس پر آنسو بہاؤ۔ پھر مستدرک کی ایک حاکم نے ایک دوسری حدیث لکھی، جناب فاطمہ پیغمبر کی قبر مطہر کے پاس تشریف لائیں اور آپ کی قبر مبارک سے خاک کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ جناب بلال کا گریہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، وہ کتابوں سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ایک دن عائشہ قبرستان سے آئیں تو میں نے ان سے کہا اے ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر سے آ رہی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ پیغمبر نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ قبروں کی زیارت سے منع کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے اس کا حکم دے دیا تھا۔ اب سینکڑوں دلائل میری آنکھوں کے سامنے ہیں جو احادیث پیغمبر سے، سیرت صحابہ سے ثابت ہے، لیکن سوال پھر یہاں پہ وہی کھڑا ہے کہ یہاں قبروں پہ جانے کی اجازت ممانعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا، یہاں سوال ہے اہل بیت علیہ السلام سے بغض کا، یہاں سوال ہے آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کا، یہاں سوال ہے جناب زہرا سے دشمنی کا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی کہ ایران اور سعودیہ کے درمیان جب تنازعات ختم کرنے کی بات ہوئی تو ایران کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ جنت البقیع کی تعمیر کی جائے، تو انہیں سعودی حکام نے تسلیم کیا۔ اگر یہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں اور اللہ کرے کہ دنیا کا جیسے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے فاصلے سمٹ رہے ہیں، جس طریقے سے موسمیاتی تبدیلیاں، خطوں کی تبدیلیاں، معاشی تبدیلیاں، اقتصادی تبدیلیاں
دنیا میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں اس بات پہ گواہ ہیں کہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی جا رہی ہے، بے شک قبلہ، ماشاء اللہ. کسی کے چلنے کے نشانات قریب آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم وقت کے امام کے منتظر ہیں، اس طریقے سے جیسے 12ویں کے انتظار کی ہمیں خواہش ہے، ویسے ہی ایک گروہ وہ ہے جسے 12ویں کے انتقام کا خوف بھی ہے. بے شک. یہ مطالبہ کس بنیاد پہ ہوا تھا، اس مطالبے کے پیچھے کون سی وجوہات تھی، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اس پہ بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ تمام سال جو 100 سال گزر گیا سیدہ کی قبر کو منہدم کرنے، وہ 100 سال میں جو نسلیں گزری ہیں ان نسلوں کا جواب کیا ہے، ان نسلوں کا حساب کیا ہے؟ محسن نقوی نے کہا تھا، اے خاک مدینہ تیرے ذروں پہ ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو یقیناً حکمت پروردگار تھی اور مصلحت خداوندی تھی کہ جناب سیدہ کی قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا. یقینی کسی کے پاس بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے. اس سے بڑھ کے امیر المومنین کا مصائب نہیں ہو سکتا کہ وہ امیر المومنین جس نے اسلام کو بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، بعد از رسول صلی پہ اتنی غربت آئی کہ اسے زہرا کی قبر کا نشان مٹانا پڑا. میں اپنے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کو ایک اشارہ ہی کروں گا، اور یہ اشارہ ہی کافی ہوگا. امیر المومنین کو سیدہ کی قبر سے وہی خوف تھا جو حسین علیہ السلام کو اصغر کی قبر سے تھا. کیونکہ مرنے کے بعد بھی قبروں سے دشمنیاں لینا ان کا پرانا شیوا ہے. آج بھی مدینہ منورہ جانے والے رسول اللہ کی قبر کے باہر کھڑے ہونے والے ان تمام مسلمانوں سے میرا سوال ہے، شہر مدینہ کی سوگوار فضاؤں میں جا کے کھڑے ہو کے کبھی سوچنا کہ قبر رسول تم سے سوال کیا کر رہی ہے؟ کبھی رات کے کسی ڈھلتے ہوئے پہر میں مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے گنبد خضرا سے اٹھتی ہوئی آہوں کو سونا، کبھی مسجد نبوی کی تیز روشنیوں سے گردن پھیر کے جنت البقیع کے اندھیرے کی طرف دیکھنا. دکھ ہے اس مسلمانوں، حیف ہے مسلمانوں، قسمت ہے تمہاری مسلمانوں کہ تمہیں سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں چلتے ہوئے ایک بزرگ کی تصویر میں ایک صحابی کی تصویر نظر آ گئی، تمہیں چلتے ہوئے ایک شخص کی آنکھوں میں روضہ رسول سے بچھڑنے کی حسرت نظر آ گئی، لیکن تمہیں مدینہ میں زہرا کی اداس قبر نظر نہ آئی. کتنے مسلمان ہیں، کتنے حاجی ہیں جو حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آئیں اور روضہ رسول کی زیارت کے بعد آ کے وہ کسی کو بتاتے ہو کہ ہاں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے جس کی قبر کا نشان نہیں ہے وہ حسین کی ماں ہے. میں سننے والے سامعین و ناظرین سے کہتا ہوں اگر کسی نے زندہ آج کے دور میں یہ دیکھنا ہو کہ 8 شوال شیعہ جو ہیں وہ تکلیف محسوس کیوں کرتے ہیں، تو قبرستان میں جا کے اس کے باپ کی قبر پہ لگی ہوئی تختی کو اکھاڑ کے دیکھنا. آج غریب سے غریب کی باپ اور بیٹے کی قبر کی کوئی تختی اتار دے تو وہ مارنے پہ آ جائے.
چند دن بارشیں تیز ہوں تو بارشوں کے تھمنے کے بعد لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں کہ بارشیں تیز تھیں، جائیں اپنے پیاروں کی قبر دیکھیں، کہیں کوئی قبر بیٹھ نہ گئی ہو، کہیں کوئی قبر منہدم نہ ہو گئی ہو۔ تمہیں اپنے پیاروں کی قبروں کا اتنا خوف ہے تو کیا محمد کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں؟ کیا روضہ رسول کی روشنیوں میں جناب محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کی غربت کا اور قبر کی اندھیرا نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ ایران سے آئے ہوئے ایک فارسی ذاکر نے قبر زہرا پہ کھڑے ہو کے آہستہ سی آواز میں نوحہ پڑھتے ہوئے، اس کا نوحہ بڑا مشہور ہوا تھا، اسے جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نوحہ پڑھتے ہوئے روضہ رسول کی طرف دیکھا اور قبر رسول کی طرف دیکھ کے اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایران سے آیا تھا کہ میں تیری قبر کی زیارت کروں گا، میں ایران سے آیا تھا میں تیری روزے کی جالی کو چوموں گا، لیکن یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ۔ پھر اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک بیٹا ہمارے ایران آیا تھا، کبھی مشہد آ کے دیکھ، ہم نے تیرے رضا کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے، یا رسول اللہ کاش تیری یہ بیٹی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کی چادریں بیچ دیتے لیکن تیری بیٹی کی قبر کو اداس نہ رہنے دے۔ کیا سوچ کے گرائی رسول کی بیٹی کی قبر؟ یہ سوچ کے گرائی کہ جس کا دروازہ گرا اور علی خاموش رہا، جس کا پہلو زخمی رہا اور حسنین خاموش رہے، جس کا چہرہ زخمی ہوا اور بیٹے خاموش رہے، اس کی قبر گرا دیں گے تو اولاد زہرا خاموش رہے گی، لیکن یاد رکھنا قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے ایک فاطمہ کا بیٹا آج بھی حسرت کی نظر سے بقیع کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج بھی آپ غیبت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتابیں کہتی ہیں کربلا سے زیادہ گریہ کرتا ہے 12واں بقیہ میں جا کے۔ زیارت ناہیہ اٹھا کے دیکھو، جنت البقیع میں شکستہ قبروں پہ بیٹھ کے کہتا ہے، میرے اللہ، کیونکہ حسین 13 ضربوں سے مارے گئے تھے، علی کے سر پہ ایک ضرب لگی تھی، موسیٰ کاظم کو 14 سال قید رکھا تھا، علی کی بیٹی کو شام میں ننگے سر پھیرایا گیا تھا، لیکن آج جا کے دیکھو جن پہ ظلم کتابوں میں نظر آتا ہے، حسین 13 ضربوں سے مارے گئے، حسن علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، آج کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کو شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا، آج کتابیں کہتی ہیں کہ سیدہ سکینہ کو جناب سید الساجدین نے قبرستان مسافرہ میں دفن کیا تھا، آج کتابیں کہتی ہیں امام موسیٰ کاظم 14 سال قید رہے تھے، آج کتابیں کہتی ہیں علی نکی کا قید خانہ بڑا تنگ تھا، آج کتابیں کہتی ہیں کہ محمد تقی کی شہادت بڑی غربت میں ہوئی تھی، آج کتابیں کہتی ہیں کہ طوس میں جا کے امام رضا کو زہر دے دی گئی تھی۔ کتابوں سے روایت پڑھنے والا جب کتابوں سے آل محمد کی غربت پڑھتا ہے، غربت پڑھنے کے بعد وہ کربلا جاتا ہے، حسین کی قبر پہ چاندی کی زرعی، حسین کے روضے پہ سونے کے دروازے، وہ شام جاتا ہے، علی کی بیٹی کا سونے کا گنبد، سکینہ بنت الحسین کی چاندی کی زرعی، وہ 14 سال قید پڑھنے کے بعد کاظمین جاتا ہے تو امام موسیٰ کاظم کا خوبصورت حرم، امام نکی کا خوبصورت حرم، یہ تمام موجودہ حرم ان کے اس دور کی غربت پہ پوشیدگی کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ آج ماننے والوں نے قبروں کو آباد کر دیا، آج حسین کی قبر سلامت، آج نجف میں علی کی قبر سلامت، ہائے غربت زہرا جس کا دروازہ گیا تھا، جس کا پہلو شہید کیا گیا تھا، جس کا موصل مارا گیا تھا، دشمنی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، آج بھی سیدہ کی قبر پہ جا کر دیکھو، 4 بیٹوں کی قبریں پاؤں پہ، ماں کی قبر سرہانے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غریب ماں اپنے 4 یتیم چھپا کے بیٹھی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک شکستہ ماں فریاد کر رہی ہے کوئی جو میرے بیٹوں کو دیکھے۔ آج بھی 12واں کربلا میں جا کے وہ گریہ نہیں کرتا، آج بھی 12واں روضہ عباس پہ جا کے گریہ نہیں کرتا، لیکن میرا 12واں جب جنت البقیع جاتا ہے تو جنت البقیع میں جا کے دادی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، اے میرے اللہ مجھے اذن ظہور دے، میں اس شکستہ
قبر کا انتقام لوں، میں ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لوں، میں ان ٹوٹی ہوئی انگلیوں کا حساب لوں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ میرے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ قبروں کا وارث آئے، جنت البقیع کی اصل تعمیر ہو سکے، حقیقی قبر زہرا ظاہر ہو سکے، حقیقی قبر سیدہ ظاہر ہو سکے، ہم کو جناب سیدہ کی حقیقی قبر سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے۔ میرے آقا و مولا آل سعود کو تباہ و برباد کرے، دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد کرے، ان دشمنوں نے جنہوں نے تحریر تقریر کی صورت میں آل محمد کو اذیت دی، جنہوں نے لفظوں کی صورت میں آل محمد کو اذیت دی، جنہوں نے ہاتھ سے زبان سے اہل بیت کو اذیت دی، میرا مالک ان تمام کو نیست و نبود فرمائے، ایندھن بنائے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آخر میں بنائے۔ میرا مالک ہمیں آل محمد کی معرفت، مودت، اہل بیت علیہ السلام سے وفا، جناب سیدہ سے مودت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی